شیخ کچھ عورتیں جن کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ مزاروں پر درگاہوں پر جاتی ہیں پیروں کے پاس، تو جو ہے نا وہاں پہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دیں جو ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، تو کیا تعویذوں سے بچہ ہو جاتا ہے شیخ؟ مسلمانوں میں اس وقت عقیدے کی اتنی بڑی کمزوری ہے اور عقیدے کے اندر اتنی بڑی خرابی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے طاقت اور قدرت سے، اللہ رب العالمین کی حکمت سے اگر کوئی چیز بندے کو نہیں ملتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ عورتیں ہیں، اگر ان کے ہاں بچہ نہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہو تو صرف لڑکی ہو، لڑکا نہ ہو، تو بہرکیف ہر معاملے میں بچے کے لیے یا لڑکے کے لیے جب ان کی خواہش کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق اولاد نہیں ہوتی ہے وقت پہ یا بیٹے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے جا کر کے مانگ لیں بابا سے، یا وہاں جا کر کوئی تعویذ لے لیں یا کوئی دھاگا لے لیں، یا یہ کہ پیروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ پیر کو ہمیں تعویذ دے دے اور اس تعویذ کو استعمال کر کے ہمیں اولاد ہو یا یہ کہ لڑکا پیدا ہو۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے کی وجہ سے ایسا وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی طاقت اور قدرت سے جس بندے کو جب جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ محروم کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کیا دینا ہے، کیا نہ دینا ہے، اور کب دینا ہے اور کب نہیں دینا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ہی طاقت اور قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یفعل اللہ ما یشاء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سارا کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ اولاد نہ ہونا، اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین سے طلب کریں اور کہیں اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، اے اللہ ہمیں بیٹی عطا فرما، اس کو نیک بنا، اس کو صالح بنا، اس کو صحت مند بنا، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اور یہ مثالیں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، ان دونوں کا ذکر آتا ہے، ان دونوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کیا اور دونوں کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اور دوسرے نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اولاد اپنے لیے حاصل کر لیں یا اپنے لیے اولاد پیدا کر لیں، اور وہ یہ جانتے تھے اچھی طرح کہ اللہ رب العالمین ہی اس کا مالک ہے اور اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، تو اسی لیے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے مانگا۔ تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرے، اولاد مانگے، اور چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لیکن ساتھ میں نیک اور صالح اولاد مانگے۔ یہ نبی اور رسولوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جائز علاج کا طریقہ ہے، آج کل میڈیکل میں علاج ہوتا ہے، ایسے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، مرد کو چیک کرتے ہیں، عورت کو چیک کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر جو ہے وہ علاج بتاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جائز طریقہ جو علاج کا ہے وہ علاج اختیار کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے علاج کرایا ہے تو علاج کے ذریعے سے اولاد اللہ نے ان کو دیا ہے، اور بہت سارے علاج کرایا نہیں دیا ہے، بہرکیف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اول اور آخر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے اور نہ کوئی علاج کے ذریعے کوئی دے سکتا ہے۔ تو یہ جائز طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پیروں کے پاس جانا، درگاہوں مزاروں پہ جانا، کوئی تعویذ لینا، یہ جائز طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ غلط طریقہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عورتیں درگاہوں مزاروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ درگاہوں مزاروں پہ عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے۔ بہت سارے پیر ہیں جنہوں نے عورت کی عزت کو لوٹا ہے۔ کیوں؟ وہ عورتیں اولاد کی خواہش لے کر کے وہاں گئی تھیں اور تعویذ لینے گئی تھی، لیکن اپنی ایمان کو بھی گنوا دیا، اپنی عزت کو بھی گنوا دیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان ہوا اور آخرت کا نقصان ہوا۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مانگے، دعا کریں، اور دوسرے نمبر پر جائز علاج کا طریقہ ہے، میڈیکل طریقہ سے علاج کرائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح جو علاج کا طریقہ وہ علاج
کے ذریعے سے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو لڑکا ہے لیکن لڑکی نہیں انہیں لڑکیاں عطا فرما، اے اللہ جن کے پاس لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں اللہ ان کو لڑکے عطا فرما لیکن نیک اور صالح عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔